مصطلح کا سبق نا ہمارا یہ کافی مطلب لوگوں سے ویسے جو ہے نا زیادہ نہیں ہوا. جی یہ جو بنانا. میں ویسے پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا ماشاءاللہ سے یہ جو نحو ہے اس میں جو ہمارے عام علماء ہیں ماشاءاللہ، جو بڑے مقرر شیعری بھی ہیں اور جو پڑھاتے ہیں، میرا خیال ہے اتنا ہر دفعہ ان کو بھی یہ دوبارہ ریوائز ہی کرنا پڑتا ہوگا، جس طرح سے ہم ایسے پڑھ رہے ہیں نا، جیسے آپ پڑھاتے ہیں آپ کو تو ماشاءاللہ روز ریوائز ہوتا ہے، اور جو روزمرہ زندگی میں ان کے لیے تو دیکھیں ان کو بھی اتنی نحو نہیں آتی ہونی. میں آپ کو نا میں نے شاید پچھلی مجلس میں بتایا تھا کہ جو چیزیں استعمال میں رہتی ہیں وہ آپ کو لوگوں کو بھی یاد رہتی ہیں اور ہمیں بھی یاد رہتی ہیں، اور جو جی ہاں بالکل، استعمال سے نکل جاتی ہیں وہ آپ کو بھی بھول جاتی ہیں ہمیں بھی بھول جاتی ہمیں بھی بھول جاتی ہیں. جی بالکل بالکل بتایا. صحیح. ہیں. سبق پڑھانے تک چیزیں یاد رہتی ہیں، اس کے بعد سے ذہن سے نکل جاتی جی ہاں بالکل بتایا تھا آپ نے. صحیح صحیح. ہیں. ٹھیک ہے. دوبارہ ریوائز کر. ہاں صحیح ایک یہ کہ ایک استاد ایک فن کے اندر متخصص ہے تو اس کی پھر چھوٹی چھوٹی ہاں جزیات بھی اس کو یاد ہوتی ہیں اگر وہ بھی اس کے استعمال میں. ٹھیک ہے. صحیح جی ہے. تو ہمارے جامعہ جہاں سے میں نے ابتدائی کلاس سے پڑھی ہے نا تو وہاں یہ شیخ یوسف صاحب تھے، بہت بڑے ماشاءاللہ نابسرہ کے امام ہیں وہ، یوسف قصوری صاحب. ٹھیک ہے. اچھا تو ان کے استاد تھے ان کا نام ہے نور اللہ صاحب. تو وہ بھی اچھا بڑے علوم میں ماہر تھے اور یہ بھی بڑے ماہر. انہوں نے ایک دن نا سوال کر دیا کہ یہ میرا شاگرد ہے، بڑا قابل ہے نا نابسرہ. تنوین کی نا کوئی قسم پوچھی، اچھا حالانکہ انہوں نے وہ سبق پڑھایا ہوا تھا شرح ابن عقیل کا، تو ان کو یاد نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو جلدی جلدی وہ گئے ہیں تو نا نماز کا ٹائم تھا، دیکھ کے آ کے بتائی، کہتے مجھے پتا چل گیا، آپ دیکھ کے بتائیے. منطق کا ایک سبق ہم نے پڑھا تھا استاد جی سے، تو امتحان میں دوبارہ پوچھنے گئے تو کہتے ہیں مجھے تو اب یاد ہی نہیں آ رہا. یہ تو ہے سر جی، دہرائے نا ایسے چیز تو پھر وہ بھول جاتی ہے. ہاں، تو اس لیے اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، جو چیزیں استعمال میں رہتی ہیں وہ یاد رہتی ہیں، صلاحیت جی بندے کے بالکل ساتھ رہتی ہے، جو بنیادی صلاحیت ہوتی ہے. باقی ہاں جی یہ یہ بات جو ہے. چیزیں یہ بھولتی رہتی ہیں، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہ جس طرح سے نے مثال دی تھی نا، کچھ یاد ہو جاتی ہے، کچھ استعمال ہو جاتی ہے، کچھ صلاحیت بڑھ جاتی ہے، ان چیزوں کا جی فائدہ بس. بالکل. بس یہ باقی ظاہر ہے نسیان وغیرہ ہوتا رہتا ہے، چیزیں یاد بھی آ جاتی ہیں، بھول بھی جاتی ہیں. المستخرج. اس کا سر جی آپ کہہ رہے تھے، میں نے کچھ ابھی بتانا تھا صحیح ابن خزیمہ کا. نہیں کافی ہے، مطلب یہ ہے کہ کتاب آپ نے ایک دفعہ دیکھ لی ہے، باب دیکھ لی ہے، اور جی کچھ ٹھیک نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. اور کچھ مزید مثالیں تھیں تو انہیں ہم اسکپ کر دیتے ہیں، وہ پھر کسی موقع پر جی جی ٹھیک. المستخرجات على الصحيح. موضوع المستخرج وأن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث. مصنف حدیث کی کتابوں میں سے کسی کتاب کو لے، ويخرج أحاديثه بأسانيد نفسه، اس کی حدیث کی تخریج کرے اپنی سند سے، اس کی حدیث کو بیان کرے بأسانيد لنفسه، اپنی سند سے، من غیر اپنی سندوں سے، من غیر طریق صاحب الکتاب، اس کتاب کے مصنف کی سند چھوڑ دے. فیجتمع معه فی شیخی و من فوقه، اور پھر جب وہ بیان کرے تو اس مصنف کے استاد یا اوپر کہیں اس کے ساتھ جمع ہو جائے. مستخرج یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک امام ہے ابو عوانہ، انہوں نے صحیح مسلم کو لے لیا، ان کی جی حدیثوں کو، اور ان کو اپنی سند سے بیان کیا. ٹھیک ہے. جی مصنف امام مسلم کی سند چھوڑ دی، لیکن چونکہ وہ حدیثیں تو امام مسلم کے استادوں کی ہیں نا، جی تو استاد کے تو کئی شاگرد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جی وہی حدیثیں انہوں نے الگ سندوں سے بیان کر دی اور امام مسلم کے استاد کے ساتھ مل گئے، یعنی امام مسلم کے ساتھ انہوں نے شراکت کر لی حدیث میں. ٹھیک ہے. یا اوپر جی کسی استاد میں جمع ہو گئے، کیا ہو گیا؟ اوپر کسی استاد میں جمع ہو گیا. ہاں، اس کو کہتے ہیں مستخرج. بات سمجھ آ گئی؟
دوبارہ یہ سے بھی پھر تبھی مطلب اسی دور کی ہوں گی نا سر جی جب یہ حدیثوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں. جی بالکل بالکل، یہ جو بھی میں نے مثال دی ہے ابو جی عوانہ، یہ امام مسلم کے بعد کے ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب اشہر ایک دفعہ المستخرجات. ریپیٹ کیجیے گا مستخرج کی ڈیفینیشن. مستخرج وہ کتاب جس کا مصنف کسی مصنف کی کتاب کو متعین کر لے اور اس کی احادیث کو مصنف کی سند چھوڑ کر اپنی سند سے بیان کر دے، اور مصنف کے استاد یا اوپر دادا پردادا استادوں میں جمع ہو جائے اس کے ساتھ. بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مصنف کے ساتھ سیم ٹو سیم جمع ہو جاتا ہے، اور بس اوقات مصنف اور اس کی سند میں فرق آ رہا ہوتا ہے. میں انشاءاللہ نا آپ کو یہ تخریج میں دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو ابھی سر میں جی پھر تخریج وہ اس میں یہ بتاتا ہے کہ یہ میں نے اس کتاب سے لی ہیں حدیثیں اس مصنف کی کتاب سے. آگے یہ ساری باتیں آ رہی. اب یہ اچھا جی. سوال آگے یہی آ رہا کہ کیا ہو بہو پھر وہی الفاظ بخاری مسلم کے بھی ہوں گے کہ نہیں؟ صحیح. اشہر المستخرجات علی الصحیحین، المستخرج لابی بکر اسماعیلی علی البخاری، امام بخاری کے اوپر انہوں نے استخراج کیا بخاری کی حدیثوں کو اپنی سند سے. مستخرج لابی عوانہ اسفراہیمی، مسلم پر انہوں نے کیا، ابو نعیم نے، دونوں پہ کیا. حل التزم اچھا اصحاب المستخرجات فیما موافقت الصحیحین فی الالفاظ. آپ کے سوال کا جواب، جی. کیا مستخرجات کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں بخاری مسلم کی الفاظ میں سیم ٹو سیم موافقت کی ہے؟ لم اچھا یلتزم مصنفوها موافقتهما فی الالفاظ. بھائی نہیں، الفاظ میں انہوں نے ان کی موافقت نہیں کی، نہیں کی. لأنهم انما يروون الالفاظ، وہ الفاظ روایت کرتے ہیں التي وصلتهم، جو ان تک پہنچے، من طریق شیوخیم، اپنے اساتذہ کی سند سے. لذالک، اس لیے، اچھا. فقد حصل فیہا تفاوت قلیل فی بعض الفاظ، اس لیے کہتے بعض الفاظ میں بڑا فرق، کچھ فرق حاصل ہوا ہے. وکذالک ما اخرجہ المؤلفون القدامى فی تصانیفہم المستقلہ، بہقی، بغوی اور ان جیسے، وہ کہتے ہیں کیا، رواہ البخاری رواہ مسلم، فقد وقع فی بعض تفاوت فی المعنى وفی الالفاظ، فمرادهم من قول رواہ البخاری ومسلم انہما روایا اصلہ. جب وہ کہتے ہیں نا بیکی بغوی رواہ جی. البخاری، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کی اصل وہاں پر ہے، لفظ نہیں ہے وہ. اچھا. آپ حیران ہوں گے، امام بغوی کی آپ اٹھائیں السنن الکبریٰ، کیا السنن الکبریٰ. اس میں مسلم کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں، بہت ساری موجود ہیں. ٹھیک ہے، سند اچھا. جو ہے نا مسلم والی ہے، لیکن امام بخاری تک جب امام بہقی تک اس کو جب بیان کریں گے تو امام بہقی کے استاد تو زیادہ ہو جائیں گے نا. جی. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، تو جی. جب الفاظ زیادہ ہوں گے الفاظ میں بھی فرق آ جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے، بہقی جی. نے استخراج نہیں کیا، بہقی نے استخراج نہیں کیا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے انہی جی. سندوں سے روایت کیا جو مسلم کی تھی، لیکن جب ظاہر ہے کہ مسلم سے آگے ان کے استاد پھر بڑھتے گئے نا، جی. تو جب وہ ان کی روایات میں ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہو بہو وہ لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو جی. مستخرجات کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے؟ بالکل. هل یہ تو يجوز بات. ان ننقل منها حدیثا ونعزوه الیک، کیا جائز ہے ہم ان سے کوئی حدیث نقل کریں اور پھر ان کی نسبت بخاری مسلم کی طرف کر دیں؟ بناء علی ما تقدم، گزشتہ قاعدے کے مطابق، لا يجوز لشخص ان ينقل من المستخرجات، کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ مستخرجات سے وہ کوئی حدیث نقل کرے، یا مذکورہ کتابوں میں سے جو بھی آپ نے یہ پڑھی ہے بیکی کی اور بغوی کی، یہ جی. نہ کہے رواہ البخاری و مسلم الا بحد الامر، یہ نہیں کہہ سکتا مگر دو کام کر لے، دو میں سے ایک، تو پھر کہہ سکتے ہیں ایقابل الحدیث بروایتہما، اس حدیث کو بخاری مسلم میں چیک کر لے. کیا کر لے؟ چیک کر لیں. چیک کر لے. مقابل مطلب اس کا آپس میں مقابلہ کر کمپیئر لیں. کر لیں، ہاں، تقابل موازنہ، کر لیں. ٹیلی جی. تقابل. یا مطلب یا کسی سے پڑھوا لیں. مستخرج یا مستخرج کہے یا مصنف کہے اخرجاہ بلفظی، کہ بھائی انہوں نے وہی الفاظ بیان کیے ہیں، وہی الفاظ بیان. عبد المنان بھائی، آج میں چاہ رہا ہوں کہ نا یہ کافی دنوں سے رکی ہوئی ہے، کچھ زیادہ ہو اچھا، جائے. میں نے ہاں، کہا لگتا ہے کتاب ختم ہی نہ ہو جائے. کتاب نہیں ختم ہوتی، ٹینشن نہ لو. ٹائم ٹھیک تھوڑا ہے ہے سر، میں ٹائم تھوڑا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
फवाइद उल मुस्तखरजात, कहते हैं बहुत सारे मुस्तखरजात के फायदे हैं, 10 के करीब है। सयूती ने तदरीब रावी में जिक्र किया, इलई का अहम, इलई का अहम अहम इन इलई का अहम, अहम पकड़ लीजिए। इलई का यहाँ किसके माना में? इल्जम, अलजिम, हाँ कैसे ठीक, इल्जम ही है जैसे सर। इल्जम, ठीक है। जी, इसम फेल बमाना अमर है, इसम फेल वही बमाना बात है। अमर। उलूबुल इस्नाद, सनद का आली होना, लिअन्ना मुसन्निफ अल मुस्तखरज, क्योंकि मुस्तखरज का मुसन्निफ क्या करता है वो? लौ रवा हदीस मिन तरीक अल बुखारी मसलन, बुखारी की सनद से हदीस रिवायत करे, लवका, यानी जो बुखारी की सनद से आती हो ना, जी, अनजला मिन तरीक अल्लज़ी रवाहु फिल मुस्तखरज, और उसके वास्ते ज्यादा हो बुखारी की, ठीक है, उस हदीस से, उस सनद से जिसको मुस्तखरज ने रिवायत की, इमाम बुखारी के उसके अंदर वास्ते ज्यादा हैं, और वो मेहनत करके थोड़े वास्ते वाली रिवायत लेकर आ जाए, तो क्या फायदा होगा? उस मुस्तखरिज की सनद क्या हो जाएगी? आली, क्या हो जाएगी? जी, ठीक हो जाएगी। यानी इमाम बुखारी से अगर वो हदीस लेंगे ना, वास्ते ज्यादा होंगे। जी, अगर जी, वो मुस्तखरिज से लें और वो कम वास्तों से बयान कर रहा है, क्या कर रहा है, जी, कम वास्तों से बयान कर रहे तो इसका मतलब फायदा तो हासिल हो गया ना सनद का आली हैं। होने। जी, वास्ते कम हो गए। नंबर, हाँ, अजियादत फी कदर सही, बुखारी मुस्लिम पर जिसने इस्तिखराज किया है ना, इससे बुखारी मुस्लिम की अजमत में और ज्यादा इजाफा हुआ, ठीक है। अच्छा, यानी कि वदालिक लम्मा लिमा यकाउ मिन अल्फाजिन ज़ाइदा व ततिम्मातिन फी बात, कुछ हदीस में अल्फाज ज्यादा होंगे, कुछ में हदीसें मुकम्मल होंगी, तो ये मजीद बुखारी और मुस्लिम की फजीलत बढ़ेगी। कदर ज्यादा होगी। जी, मतलब तीसरा, कहते हैं संदे ज्यादा होगी, और संदे ज्यादा होगी तो जब आपस में इख्तलाफ होगा तो तरजीह देना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, जी, ठीक है। इसी जी, तरह और भी कई फायदे हैं। मिसाल के तौर पर बुखारी मुस्लिम में आता है रजुलुन, क्या आता है? रजुल। रजुलन। या मुबहम लफ्ज आता है, और मुस्तखरिज में नाम आ जाता है, तो फिर तयन हो जाता है कि नहीं हो जाता? जी, तो इसी तरह बिल्कुल। बुखारी मुस्लिम के अंदर रिवायतें मुदल्लिस आने वाली, और वहाँ समा की तस्रीह आ जाती है, तो फायदा होता है कि नहीं होता? जी, हो जाता है। अगरचे बुखारी मुस्लिम की समा पर मामूल है। इस तरह बुखारी मुस्लिम में मतलब इख्तिलात वाली रिवायत है, सही है, उसके अंदर वजाहत, यानी वो मतलब उसकी मुताबत आ जाती है, या मतलब है कि कोई इस तरह की, तो ये यानी बहुत सारे उसूली फवायद हैं जो इससे हासिल हो जाए, ठीक है। जी, अच्छा, आगे यानी अब वो सवाल मुसन्निफ ये, सनदें अपनी ढूंढता है अक्सर, अपनी हाँ, संदों से उसको रिवायत करता है, वहां पे बस हदीस की मुतून वही होते हदीसें हैं, वो होती हैं उस किताब की। हाँ, जी, मुतून वो होते हैं, संदे अपनी ढूंढता है, और जी, इमाम बुखारी के साथ जमा भी हो जाता है उस्ताद या दादा उस्ताद में, ये ऊपर, जी, यानी सही। सारी उसकी नहीं होती। अब जाहिर है ना, जी, इमाम बुखारी ने जो हदीसें नकल की हैं, ये सिर्फ इमाम जी, बुखारी ने तो नहीं सुनी ना, बाकी लोगों ने भी तो सुनी है कि नहीं सुनी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बिल्कुल, मोहतरम सही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, चलिए ये एक चैप्टर है, इसको हम देख लेते हैं, मैं ना आपको शामला से दिखा देता हूँ, जी, ताकि ये हमारे कुछ पल्ले पड़ जाए। जी, जी शेख मोहतरम। कोशिश तो कर रहे हैं सर जी की पड़ जाए पल्ले। वैसे शेख मोहतरम सूरत तीस तो मेरे समझ नहीं गए, कुछ भी पल्ले नहीं भी सही तक पड़ी, सारी अभी पढ़नी आपने पढ़ा ही क्या है जो पल्ले पड़े? अभी तो पड़ी जो पढ़े तारीफें हैं वो पड़ी तो हैं मैं भी याद है, बस, सारा पढ़ना पड़ा। वो याद हाँ, करते रहे हैं, बस वही काफी है। इसका मतलब शेख अच्छा मोहतरम कोई एक साल पूरा चाहिए सही तरह टिका के, कोई बंदा फुल टाइम पढ़े, देखें, कोई दो तीन देखिए घंटे। बात सुने ना, कोई भी चीज होती है ना तो वो पहली दफा से नहीं आती, क्या ख्याल है? ये बात तो अब है। आप जो काम कर रहे हैं तो ये बिल्कुल। कितने अरसे से आप कर रहे हैं, बार बार करने से आती है। तो अभी हमने जी हाँ। जी, छोटे छोटे किताबचे पढ़े हैं, ठीक है, छोटा सा उसूल फिक्र का किताबचा पढ़ा है, सही है, उसूल हदीस की थोड़ी सी इस्तिलाहात पढ़ी है, लेकिन फिर भी आप सही देखें, है। रावियों का नाम, सही ज़ईफ किताबें खोलना, ठीक है, जी, संदेह वैसे वो ही ढूंढना बहुत कुछ ना फायदा हो कुछ, गया है सर जी। तो बड़ा अभी हम बड़ा शेख इब्तदा मोहतरम हैं। ऐसा ही है। तो ये ये तो जब हम सोच आप, भी नहीं सकते थे कि समझ ही नहीं आती थी इन चीजों की। तो माशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस शेख सबका मोहतरम ये हमारे सवाल है, ऊपर, हाँ, ये हम जो पढ़ रहे हैं, जितना भी हमें टाइम मिल रहा है या जितना भी आप थोड़ा थोड़ा, तो हमारा तो सेमेस्टर खत्म हो जाएगा।
اس کے بعد ہم جمپ کر جاتے ہیں اگلی کتاب کی طرف. تو اس کے بعد ہم کس پوزیشن میں ہوں گے؟ یعنی ہمیں اس کے بعد پھر دوبارہ بار بار اس کے ساتھ ٹچ رہنا پڑے گا نا، کیونکہ جیسے آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو بہت تھارولی اسٹڈی ہوتی ہے. بھائی بات یہ ہے نا، بات وہی ہے کہ ایک چیز کو آپ نے نا بار بار دیکھنا ہے. ابھی میں یہ کتاب ہے المشوق، تو میں جب اچھا، پڑھائی میں المشرق. سست ہو، المشوق علم کا اچھا شوق دلانے والی. اچھا ٹھیک اچھا ہے، اچھا اچھا اچھا. جب میں سست پڑھ جاتا ہوں نا، اس کو میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، پھر تیز ہو جاتا ہوں. وہ عربی کی کتاب ہے؟ ہاں، عربی میں کتاب ہے، اس میں ایسے ایسے واقعات ہیں نا، انسان کی عربی عقل میں؟ دنگ رہ جاتی. ہاں طاہرہ سسٹر، اس کے بعد استاد محترم ہم اس کے بعد پھر دوبارہ یہ نہ شروع کر لیں حقوق الصحابہ العلماء کے بعد المشوق نہیں، کی ہاں شروع کر دیں؟ مشوق تھوڑی لمبی ہے، صحیح ہے. آپ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ پڑھ لیں گے استاد محترم. واقعات اس کے ایسے ہیں پہلے کہ ہم بہت انسان تیز پڑھ رہے ہیں. استاد محترم نے کہا نا لمبی ہے اس لیے کہہ رہی. واقعات اس کے بہت اچھے. اس میں نا ایک ایک کتاب ایک ایک بندے نے سو سو دفعہ پڑھی ہے. مثال کے طور پر امام شافعی کی شاگرد ہے مزنی، سبحان اللہ. انہوں نے امام شافعی کی کتابوں میں بڑا کام کیا. انہوں نے الرسالہ جو امام شافعی کی کتاب ہے غالباً 80 سے زائد دفعہ پڑھا. کتنی دفعہ؟ واہ اللہ اکبر، ماشاء 80 سے زیادہ. ایک ہی اللہ. کتاب 25 کی زائد. اللہ اکبر. اچھا، پھر میں نے پڑھا ایک عالم نے صحیح بخاری کو 100 سے زائد دفعہ پڑھا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. پھر میں نا آپ کو وہ شیئر کروں گا. تو اس جی سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک چیز کو بار بار پڑھنا اور پھر دہرا. بار بار پڑھنا، اس سے وہ پختہ ہوتا ہے اور اس میں بندے کو پختگی آتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ صحیح بات. پریشان نہیں آنا ہے ہمارے استاد اسلاف محترم میں. یہ بات بالکل حتیٰ ٹھیک کہ ہے. اب ہم اپنے حتیٰ کہ بیٹے کو پڑھا. عقیدے کی کتابیں ہیں نا، اصول الصلاح صاحب محمد بن عبد الوہاب کی ہے، تو یہ شیخ ابن باز ہیں، یہ ابن حسین، انہوں نے یہ پتنی کتنی دفعہ پڑھی. صحیح ہے، 20 20 بار، 30 30 بار. سمجھے کہ نہیں؟ پھر جا کر جی ہمیں فہم تو آتا کب ہے، پڑھائیں گے پھر آپ؟ جا کے نکل. او چلو پڑھ لواں گے، انہیں ٹائم تھوڑا رہ گیا. استاد محترم میں چلو بتانا ٹھیک. یہ لگی تھی آپ کو کہ میں اپنے بیٹے کو پڑھاتی ہوں نا، تو اس کو ابھی ABCD وغیرہ سکھاتی ہوں تو وہ پھر بھول جاتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں کتنی ہماری فنگر ٹپس پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ چیزیں پڑھ 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 کے ہمارا دماغ پہ ازبر ہو چکی ہے. کیا صحیح میں بات. سوئے بھی کوئی چیزیں تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہاں اسپیلنگ ہے، یہ اس طرح ہے. تو بیٹے کو بھی نہیں، وہ چھوٹا ہے بھی، اس کو اتنا وہ کہاں اس کی وہ چیز صحیح بنی. بات. تو یہ بات آپ کی ہے کہ بار بار پڑھ پڑھ کے انسان کو سمجھ آتی ہے، یاد ازبر بالکل ہوتی ہے. یہ نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین؟ جی سر، جی جی جی. آ رہی. اس میں یہ جو آپ کے سامنے نکلی ہوئی ہے نا، یہ مستخرج ابی عوانہ ہے. کیا ہے؟ مستخرج ابی عوانہ جو انہوں نے مسلم سے کی ہے. ہاں، جو مستخرج ابو عوانہ اسفرائینی کی مسلم پر ہے نا استخراج. یہ جی دیکھیں، ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق 316 جی. کے اندر یہ فوت ہوئے ہیں. امام مسلم کب فوت اچھا، ہوئے ہیں؟ 261 میں. 261 61 میں. میں. یہ 316 میں فوت ہوئے. اچھا، جی یعنی کہ اب یہ دیکھیں، یہ حدثنا ابو بکر محمد بن اسحاق الصغانی، عفان بن مسلم ہیں، وہیب ہیں، یحییٰ ہیں، ابو زرع ہیں، ان عرابی، یعنی یہ دلنی علی من اذا انا عملت دخلت الجنہ. ٹھیک ہے، جی. یہ اب میں لگاتا ہوں تخریج پہ. یہ دیکھیں تخریج کا بٹن ہے. یہ ابن مندہ کی الایمان میں ہے. یہ دیکھیں سنن کبرا میں بھی آ گئی. کس میں آ گئی؟ سنن کبریٰ میں. اچھا، اس میں دیکھیں اخبرنا ابو الحسین، جی حدثنا ابو سہل، حدثنا اسحاق. نظر آ رہا ہے نا؟ جی جی. حدثنا عفان. یہ دیکھیں بن سند وہی آ گئی، بن زیاد. جی آگے بالکل وہی آ سیم گئی. سند. جی انہوں نے جو بات کی ابھی، رواہ البخاری فی الصحیح، اب ذکر بخاری میں آگے پھر مسلم کا نام ہے، بالکل جی سیم وہی سند آ گئی. اچھا، تو یہاں اگر مثال کے طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا جب تک ہم تحقیق نہ کر، جب تک ہم کیا نہ کر لیں. تحقیق نہ کریں. ہاں، یہ دیکھیں رواہ مسلم ان ابی بکر ان عفان. یہ دیکھیں نا سند بتا دیں. جی اچھا، یہ نیچے مسلم آ گئے. یہ اب آپ کے سامنے مسلم کو دی ہوئی ہے. یہ 14 جو آ رہا ہے نا، یہ جی. مسلم کو دی.
حدثنا ابو بکر بن اسحاق حدثنا عفان حدثنا وہیب حدثنا یحییٰ عن ابی زرع، سیم ٹو سیم جو جی ان کے الفاظ ہیں نا اور جو ان کی سند ہے، تو یہ وہی سند بھی وہی لے کر آگے. جی وہی ہے. یعنی اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس اوقات مستخرج وہی سند لے کر آتے ہیں اور امام جی صاحب کے ساتھ، یعنی وہ امام صاحب والی سند ہے. حدثنا ابو بکر، ٹھیک ہے، جی حدثنا عفان، یہ دیکھیں حدثنا وہیب، سیم ٹو سیم مل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی جی اچھا، یہ پھر آپ کے سامنے مستخرج بھی اوانا آ گئی. ان صلیت اچھا المکتوبات و احللت الحلال، ٹھیک ہے. اس کی سند دیکھیں، جی اشکاب علی بن ابو معاویہ. یہ پھر ہم تخریج پہ لگاتے ہیں. مسلم میں کیا سند ہے؟ یہ مسلم آ گئی. اچھا، اس میں آپ دیکھیں، آپ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب، ٹھیک ہے، جی واللفظ لابی قریب. اب دیکھیے استاد دو ہیں، جی ابو بکر ابن شیبہ. کل ہم نے پڑھا تھا نا ابن ماجہ میں ابو بکر ابن شیبہ کا، جی تو ہم نے کہا تھا ابن ماجہ کے استاد ہیں، اور یہ دیکھیں مسلم جی کے بھی استاد ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یعنی یہ جی مسلم ہم پڑھ رہے ہیں. جی تو دو استاد ہو گئے. کہتے ہیں استاد دو ہیں لیکن لفظ میں وہ بیان کروں گا جو کس کے ہوں گے؟ ابو قریب کے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا محدثین کی امانت دیکھیں. قال لا حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر. یہ یہاں سے تو وہی ہو گئی جو ادھر تھی. ہاں، یہ دیکھ، تو اس کا مطلب جی یہ ہے کہ اب یہ ابو عوانہ کہاں پر جمع ہوئے ہیں؟ ابو ابو معاویہ کے معاویہ. پاس. جی ہاں، ابو معاویہ، شاباش، بارک اللہ. تو یہ دیکھیں، تو یہاں یہ ابو معاویہ پہ جمع ہو گئے. سند جی بدل گئی نا. جی ان کے ابو بکر بن شیبہ استاد ہیں، ان کے علی بن جی اشکاب ہیں. جی ٹھیک ہے، ان کے جی ابو معاویہ، یعنی بالکل تھوڑا سا ہی فرق ہے، کوئی زیادہ، ایک استاد کا فرق ہے. جی اچھا، باقی الفاظ دیکھ لیں. الفاظ ہم دونوں کے دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہے کہ ولم ازد اعلی ذالک، ابو عوانہ میں. اس میں کیا ہے؟ جی ادخل الجنہ. فرق تو آ گیا نا. جی فرق ہے. تو اس میں یہ فائدہ مل گیا کہ زیادہ نہیں کروں گا. تو جی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں اضافہ نہیں کروں، فائدہ مل گیا. جی بالکل. اچھا، مزید ہم کو یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. دے دو. اچھا، یہ ہے جی. نہ کرو بچے. اچھا جی، یہ اب مثال کے طور پر من مات وهو يعلم ان اللہ حق داخل الجنہ، یہ ہے ابو عوانہ. اس کی ہم تقریر نکالتے ہیں. یہ آگی مسلم. مسلم کے الفاظ ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. ٹھیک ہے. جی اچھا، ان کے الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں. ان اللہ حق داخل ان الجنہ. اللہ انہوں نے جی لکھا ان اللہ. اس کی سند کیا ہے؟ ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، دونوں اسماعیل بن ابی ابراہیم. وہ کہتے ہیں ابو بکر حدثنا ابن علیہ عن خالد قال حدثني ولید عن حمران عن عثمان. ٹھیک ہو. اس میں جی کیا ہے؟ اس میں ہے حدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا عبد الصمد عن شعبہ عن خالد عن ابی بشر. اچھا، عن ابی بشر عن حمران عن عثمان. یہ دیکھیں بالکل ہی نا، یہ کہاں پر جی ملی ہے؟ ان شعبہ پہ. عن
عن شعبہ عن خالد. نہیں، شعبہ اس اس میں میں بھی اس میں شعبہ نہیں، اس میں ہے ولید کے بعد ہے حمران، اور یہاں ابو بشر عنبری کے بعد حمران ہے، جی یعنی بہت چینجنگ آئی ہے اس میں. حمران. ہاں جی حمران پہ آ کے ملی ہے نا. ہاں یعنی چینجنگ آئی. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب اس میں ہمیں یہ مزید فوائد مل رہے ہیں کہ کہیں مسلم میں سند بڑی ہوتی ہے، ادھر چھوٹی ہوتی ہے، کہیں دونوں میں برابر ہوتی ہے، کہیں الفاظ کا جی فرق ہمیں ملا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم اس جی پر بالکل. تقریباً 10-15 منٹ اور لگائیں نا تو ہمیں وہ جو سارے جی فوائد جو سیوطی نے بتائے ہیں وہ مل سکتے ہیں. جی وہ جو ہم نے پڑھے ابھی کتاب میں وہ سیوطی کے ہاں بتائے ہوئے پڑھے. ہاں سیوطی نے اچھا اس تاکید. اچھا یہ دیکھیں اب انہوں نے کیا کیا، وہ روایت بیان کرنے کے بعد امام مسلم نے آگے وہ سند بھی بیان کی. حدثنا محمد بن ابی بکر، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد، یہ دیکھیں، ان جی ولید ابی بشر قال سمیت عمران. اس کا مطلب جی یہ ہے کہ یہ ولید وہی ہے، ان ابی بشر جو ہے نا جی یہ وہی ہے. جی ٹھیک ہے، یہ ابھی بشر ہے نا یہاں. ہاں بالکل یہ وہی. یہ دیکھ لیتے ہیں ولید بن بشر وہی ہے العنبری. ہاں یہ وہی دیکھ، جی ولید بن مسلم الشهاب العنبری. خرج ابو عوانہ، خرج ابو عوانہ. ابن خزیمہ وابن حبان حدیثہ فی صحیح. اچھا اچھا یہ خرج ابو عوانہ یعنی کہ ابو عوانہ نے اس کی تخریج کی ہے. ہاں ابو عوانہ اسفرائینی. جی ہاں، ٹھیک، ٹھیک. اچھا 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 یہ ہو گیا جی. جی چلیں جی، آج کا یہ سبق ہمارا مستخرج کے حوالے سے، مستخرج کے حوالے سے یہ کچھ نہ کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے، جی کافی ہو گیا ماشاءاللہ سر جی، آج تو صحیح ہو گیا. آپ ابن ماجہ پڑھ لیتے ہیں. جی ماشاءاللہ بہت اچھی فوائد آپ نے حدیث کی تفسیر جو ہے تشریح میں لکھے ہیں ماشاءاللہ. تو شکریہ سر.
جی آواز آ رہی؟ جی سر جی آ رہی۔ اچھا، یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو لکھا ہے ماشاء اللہ تو وہ تو علامہ سندھی کے کلام پہ بھی سبقت لے گئے۔ انہوں نے تو 3 4 لائنیں لکھی تھی، لیکن آپ نے تو اس کے سارے گوشے ہی ماشاء اللہ واضح کر دی۔ وہ مصروف شخصیت ہیں سر جی، ان کی کیا بات۔ کون؟ آپ ناصر بھائی کی بات نہیں کر رہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو فوائد لکھے ہیں نا جی تو وہ علامہ سندھی کے فوائد پر بھی سبقت اچھا، لے گئے۔ علامہ سندھی کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اچھا آپ نے اچھا ماشاء اللہ اچھا اس کے سارے پہلو واضح کر دی، انہوں نے صرف ایک محترم کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ تو میٹھی نیند میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ مرضی دی۔ پھر وہ المشوق سے ہی وہ سنا دوں آپ کو۔ جی سر تو جی وہ سنائے ضرور گئے۔ سنائیں۔ وہ جاہز معتزلی گمراہ ہے نا، اس سے کسی نے پوچھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، مالی اراکم تتناشدون الاشعار، تم اشعار پڑھتے ہو، روایتیں بیان کرتے ہو اور مجھے نیند آ جاتی ہے۔ تو اچھا، انہوں نے یہ کہا المشوق سے تھی سر جی تحریر؟ المشوق کی حاشیے سے اچھا انک حمار فی مثل اللہ اکبر۔ تو یہ بات آپ سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات یہ آپ آپ کے کو پاس ہوتی ہے۔ آپ کو حوالہ انشاءاللہ اس سے دے دیا جائے گا، بلکہ یہ آپ لوگوں نے ترجمہ کیا تھا اس کا۔ جی میں نے کیا تھا سر جی اس کا۔ ہمارے استاد محترم میں بھی نا یہ بڑی ایک روٹین تھی، جب وہ کسی کی پکڑ کرتے تھے نا، پکڑ ہاں ویسے جی، نہیں کرتے تھے۔ ایک سردیوں میں ایک طالب علم آیا اور اس نے جو ہے نا سویٹر نہیں پہنی ہوئی تھی، ٹھنڈ تھی نیچے نا، ٹھنڈا فرق تھا، سویٹر بھی نہیں پہنی۔ تو اچھا حافظ جی نے پوچھا کہ آپ کو سردی نہیں لگتی؟ تو کہا نہیں مجھے تو نہیں لگتی۔ کہتے ہیں ہمارے ہاں ادھر کراچی کے اندر ایک بندہ تھا، اس کو نہیں لگتی، پھر بعد میں پتہ کروایا تو وہ گدھے کا گوشت کھاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، کیوں جی؟ جی سر زبنان بھائی ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں نہیں شیخ مطلب کیسی باتیں کرتے ہیں یہ یہ باتیں آپ؟ ایسے سننے بڑا کے لیے تو possessive- سر جی یہ آپ کو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ آپ اتنے پوزیسو ہو جاتے ہیں شیخ محترم یہاں، میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ آپ ہمیں سے یہ بھی خاص گناہ ہوتا ہے۔ خاص خاص تلقین یہ کی جاتی ہے کہ جو یعنی یہ ورچوئل کے طلبہ ہوتے ہیں نا، یہ ذرا مطلب میچور ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتے جس طرح اللہ مدارس کے اکبر۔ بچے ہوتے ہیں، ان کو ڈانٹا جائے، ان کی جو ہے سختی کی جائے، تو یہ اس طرح نہیں ہوتے جس طرح مدارس میں ہمارے سامنے بیٹھے بچے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے سر جی۔ نہیں یہ بات ٹھیک ہے تو بس، کہتے حتیٰ کہ کیونکہ وہ بعض میچور دفعہ لائف اس طرح کہا گیا کہ ہم نے بڑے تجربے کیے ہیں، نام لے لے کر کے فلاں سبق سنائے، فلاں سنائے، ٹھیک ہے، تو ہمارے تجربے ناکام ہوئے، اچھا وہ طلبہ چھوڑ جاتے تھے، بے عزتی محسوس کرتے تھے کہ ہمیں سبق نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو جی
میں نے تو دل میں کہا میں تو نام لے لے کے سنتا ہوں، بےزتی محسوس ہوگا تو پڑے گا نا، جو بےزتی محسوس نہ ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ میں نے تو نہیں یہ تو یہ اچھی بات ہے سر، یعنی بےزتی محسوس ہوگی تبھی تو پڑھیں گے نا، کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دو لوگ تو کبھی سیکھ ہی نہیں سکتے، ایک جو یہ جن کو لگے کہ ہماری جو شرم محسوس کرے، اور دوسرا جسے لگے کہ مجھے بہت آتا ہے، اور میرا خیال ہے تیسرا وہ جو بےزتی محسوس کرے وہ بھی ساتھ ہی ہوگا ہاں صحیح بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس اس میں لیے تو کسی کا نام نہ لیا جائے، سبق سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ واہ، تو یعنی مطلب چیزیں ہیں نا، تو اس لیے، جی اور خاص کر جو یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں ٹھیک ہیں، یہ نہیں کہ ان میں، کیونکہ یہ بعض کلاسز کے اندر پھر بعض اساتذہ کو یہ چیزیں نظر آئی ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ نا مشورہ دی۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلاس میں استاد کا اور شاگرد کا تعلق ہے، جی بالکل نام ہی اس تعلق کا نام ہے پڑھائی، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل جتنا صحیح بات، مضبوط ہوگا اور اس میں جتنی استاد اور شاگرد ایک دوسرے سے جو ہے ان کا تعلق کلیئر ہوگا، اور استاد کے جی حکم کی تعظیم طالب علم کے دل میں ہوگی، ٹھیک ہے، تو تب طالب علم کی پڑھائی جو ہے نا وہ اچھی ہوگی۔ جی جس طرح بالکل کہ اللہ رب العزت کی اگر محبت اور اللہ کی حکم کی، رسول اللہ کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہوگی تو عبادت مشکل ہی نہیں ہوگی، جی بالکل ہاں ٹھیک ہے؟ صحیح بات ہے سر تو جی، جب تک یہ تا- تعلق ہم، نہیں تو پھر کیسے وہ بندہ کرے گا کچھ ہاں اس کے لیے؟ نہیں بالکل، تعلق اگر مضبوط ہے نا، استاد ڈانٹ بھی دے گا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ جی تعلق مضبوط ہے، استاد سخت بھی کہے گا وہ طالب کیسے علم ہوگا میرا شیخ میرا مدثر؟ خیر، ٹھیک بالکل ہے؟ ایسے ورچوئل میں جو اتنی دور بیٹھا ہے، میلوں دور، اور آپ ادھر، تعلق کیسے مضبوط ہے؟ تعلق وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے، آپ وہ تو یا پھر آپ جو تو پھر مضبوط تعلق کرنے ہے۔ والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا وہ کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے، مضبوط کرنے والا جو تعلق ہے وہ کہے جی میں مصروف ہوں، ٹھیک ہے، میرے ہاں پاس جی چھٹی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، سال میں صحیح بات مطلب، ٹھیک، تو پھر کیسے مضبوط ہو؟ ہے، یہ تو ہے، تو مطلب یہ کوئی تعلق نہیں، مطلب یہ ہے کہ پڑھائی کا تعلق، پوچھنے کا تعلق، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم مساجد میں یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا، مطلب مسجد کے ساتھ بہت سارے لوگ تعاون کرتے ہیں، کچھ ماشاء اللہ وہ مطلب ہے کہ فنڈ دیتے ہیں، کچھ جو ہے وقت دیتے ہیں، کچھ جو ہے مشورہ دیتے ہیں۔ تو قاری صاحب ہمارے بڑے ماشاء اللہ سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، ضروری نہیں کہ جو پیسہ دیتا ہے تو وہی بازو ہوتا ہے، جی وہ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سیدنا سلمان نے پیسے تو نہیں دیے تھے، لیکن ان کو مشورہ دیا تھا کہ خندق کھود لیں، کیا کرے؟ خندق کھود، خندق۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مشورے کو کتنا مبارک بنایا، آپ نے بالکل ان کے مشورے کو ویلڈ کیا اور مسلمان جیت گئے۔ جی تو انسان کو صرف پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ادارے یا بالکل مساجد یا مدارس، تو مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ مطلب وقت دے، مسجد آباد کرے، ادارہ آباد کرے، جی ٹائم دے ہمیں، بالکل سیکھے، جو مسجد کا مقصد ہے اس کو پائے۔ اسی طرح ادارے، یعنی ضروری نہیں کہ جس بندے کے وہ علم اگر حاصل کر رہا ہے، یونیورسٹی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس سے بڑھ کے تو ماشاءاللہ کوئی خیر پر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل ہاں، تو یہ مطلب ناصر بھائی سمجھنا نے کہ کچھ بولا ہے۔ ہاں، یہ سمجھنا کہ جی مطلب میں اگر تعاون نہیں کر رہا مثلا تو مطلب میرا تو تعلق ہی نہیں ہے، جی صحیح، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض دفعہ ان لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے جو مقاصد کو لے کر چلتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، صحیح، ہاں بالکل ایک بات، اور استاد کے ہاں اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے جو استاد کی تعلیم کو آگے پھیلاتا ہے، صحیح، صحیح بات، تو جو خدمت کرتے ہیں اس کی بھی اتنی قدر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ استاد بالکل اگر اس کا منہج ٹھیک ہے اور وہ واقعتاً علم سے محبت کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اسی جو ہے نا اسی طالب علم کو پسند کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس جی لیے تو وقت جی دینا، مشورہ دینا، کلاس میں شامل ہونا، پوچھنا، سیکھنا، اچھا علم کی، اہل علم کے ہاں قدر کو اجاگر کرنا، صحیح ہے؟ جب تک جی کوئی چیز کسی فن والے کے نزدیک اچھی نہ بنائی جائے تو وہ فن مر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی سمجھے گی؟ بالکل ہاں، ایسے تو یہ ضرورت ہے اس بات کی۔ لیکن بالکل بات صحیح کہاں سے بات ہے شروع ہوئی تھی؟ ہاں، تو یہ مطلب ہے کہ تو اس لیے وہ جب میں آپ لوگوں کو ڈانٹ دیتا ہوں نا تو پھر بعد میں مجھے یاد آتا ہے، صحیح ہے عبد المنان بھائی، کہ یہ وہ سر تو جی میرے لکھا سامنے، ہے جو بات آپ شیخ کر رہے ہیں نا مدثر وہ ناصر بھائی نے لکھی ہے،
آپ जोरे की डांट के उस्ताद दौरान मैं मीठी बेहतरज नींद सो रहा था। क्या लिखा है जी? इनका कलाम भी जो बड़ा गहरा होता है, जोरे गहरा आदमी। उस्ताद बेहतरज शफकत पिदर, उस्ताद की सख्ती बाप की शफकत से ज्यादा बेहतर है। क्या हुआ? ये नासिर भाई से कहें पढ़ के सुनाए। नासिर भाई लहजा भी सुना दे, बड़े दिन हो तर्जुमा भी गए। बता दें, सही है, ये तो मैंने अंदाजे से किया। नासिर भाई के पढ़ के सुना दें और तर्जुमे को भी बता दें, कंफर्म कर देखें, दें। मुतालबा हम नहीं कर सकते, हो सकता है मसरूफ ना हो जी या मसरूफ होंगे, किसी। वरना वो हाँ, बोलते। बोलते उन्होंने जरूर लिखा है, इसका हाँ, मतलब है कि वो बोल इसका नहीं मतलब सकते। मसरूफ। जी हाँ ये बात तो है, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल सही कहा, उसने ध्यान रखना चाहिए। ये देखें, अब ये देखें, मसलन आप लोग आ जाते हैं तो कितनी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, सही। जी जी और सही। अगर आप ना आए, अलाइव ना आए आप, तो पता नहीं कितनी चीजों से सिर्फ इल्म तो नहीं, सिर्फ लफ्ज तो नहीं इल्म का हुसूल होता है ना, कुछ चीजें सुनने को मिल नहीं, जी जाती, जी कुछ रवैये बिल्कुल मिल जाते हैं, कुछ मतलब बिल्कुल। आदाब मिल जाते हैं। ये अब आपने एक बात बनान दी तो मतलब उससे कितनी बातें निकल आई। जी बिल्कुल ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको सही बताता बात। हूँ, लुगत का सबक था, ठीक है, तो सीगा हल करने लगे, तो तर्जमा किया, तो वो सीगा तर्जमा तो ठीक कर दिया, लेकिन हवाला जब बताया तो वो किताब जो थी वो कमुसल वही थी, तो उस्ताद जी ने बड़ी बेइज्जती की, डांटा। कहते हैं ये कोई अच्छा। जी किताब है जिससे आपने आपने पढ़ा है, तखस्सुस के अंदर पढ़ते हैं और आप वो किताबें उठाते हैं। तो ये वो फिरोजाबादी की आपने नहीं देखी, फलानी नहीं देखी। सही 10-15 मिनट बात। की तरफ, उसके बाद उनके उस बेइज्जती की बरकत से वो किताबें ही डांट के मेरे इल्म में आ गई। माशाल्लाह। तो ये चीज जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि जो वालदैन की और असाजा की जो जी है डांट बर्दाश्त नहीं करता, फिर वो लोगों की बर्दाश्त करता बिल्कुल सही बात है। है, और जो इनकी बर्दाश्त कर लेता है फिर वो लोगों की बर्दाश्त उसको नहीं करनी पड़ती। नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल और मेरे शेम। हस्बैंड सर जी कहते होते हैं कि जो बड़ा कहता है ना वो बेइज्जती नहीं होती, उसमें हम्म, कोई भी बेइज्जती नहीं होती, और बड़ा उस्ताद से बड़ा तो दर्जे में कोई भी नहीं है ना। सही बात। हम्म। उधर मदरसा के अंदर चूंकि वो छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, हमारे जितने भी होते हैं, सही है, समझदार भी होते जी हैं, तो वो फिर हमारी कड़वी कसेली सुनते हैं ना जब, ठीक है, जी तो बाज़ दफा नाराज भी हो जाते हैं, बाज़ दफा फिर खुश भी हो जाते हैं। ये एक चीज उनमें देखी है, हम उनको जितना भी मार लें, सही है, हम्म। तो जी कदर दिल में उतनी उनकी होती है, ठीक है, बाज़ दफा इतनी शर्मिंदगी होती है, ये बात है शेम नहीं, मोहतरम। बाज़ दफा मतलब ये मैंने मैंने सजा सजा ना। दी है ना, सजा दी है हम्म। तलबा को पास, जी तो मैंने कहा जी मैंने शेम आपसे बात ही नहीं करनी, ठीक है, सही है, छोड़ दो, जी 2 दिन मतलब। तो वो बेचारे जब हम जाते हैं ना दरवाजे पर, तो हमसे पहले आगे जूते पीछे। उठा के खड़े होते हैं, अल्लाह कहते हैं कि अकबर। अगर आप नहीं ये बोलेंगे मतलब तो ये ऐसे है। सही। हम्म। ठीक। एक तालिब वाह। इल्म के मुतलिक मैं आपको बताता हूँ, उसने क्या किया, जी। मुझे पता चला वो क्लास में से गायब हो जाता पीरियड से ना, तो मैं नीचे गया तो मुझे नहीं मिला, ठीक है, तो तालिब इल्म ने जी बताया कि उस्ताद जी वो नीचे ही है, और उसने आपको आते देख के चारपाई के अंदर वो उकड़ू हो गए। उकड़ू हो गया, हाँ उकड़ू हो गया, हाँ जी, जिस तरह ना, मैंने कहा नहीं यार इस तरह, कहते नहीं उस्ताद जी मैंने खुद देखा, आप जाकर उस चारपाई के नीचे, ये वाली चारपाई है, ये वाली साइड है, देख। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं गया और मैंने देखा तो वाकई वो उसी तरह ही कुकड़ू। अच्छा हाँ वो ना इसी तरह बैठा था जैसे मुर्ग नहीं बैठता, सही, हाँ चारपाई के। जी हाँ जी। तो मैंने पकड़ा, निकाला चर, ठीक है, नाराज हुआ, मारा उसको, लगाई 2-3 लगाई, डंडे लगाए उसको। तो अच्छा। फिर 1-2 दिन मैंने ना मतलब उससे किनारा कशी की, ठीक है, उसको जी समझ आ गई कि हाँ। उस्ताद नाराज, फिर आया माजरत की, ठीक है, वादा किया कि आइंदा इस तरह मैं नहीं करूँगा, बस आप नाराजगी छोड़ दें मेरे साथ, ठीक है। तो अच्छा। ये तो है सर। तो ये अल्लाह ताला जो है खैर दे, फिर अच्छे तलबा जो होते हैं वो मान जाते हैं। जी बिल्कुल। मनान इब्ने माजा नहीं पढ़नी। ये मतलब इतनी अच्छी बात है ना, तो सीख रहे हैं तो ये भी तो हाँ हिस्सा है। ये सुन हाँ के तो हम पढ़ते नहीं तो सुस्त हो जाए। हाँ, ये है। चले ठीक है फिर, जो नहीं नो नमाज न रह नहीं। जाए। जी ठीक है, हाँ दुआ पढ़ दे फिर। सुभान इब्ने अल्लाह। माजा का पढ़ना हमने किताब ताम है।
اشرفہ بھی ہے جزاک اللہ. کتاب الاشرف اشرفہ. یہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا الا انت انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، السلام علیکم.